السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عداوت کے 45 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر امبر گھر نہیں پہنچتی ہے تو اس کی امی اور بہن بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی نازیہ اپنی امی کو حوصلہ دیتی ہے کہ آ جائیں گی اپی۔ اتنی دیر میں اس کے ابو بھی آ جاتے ہیں، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ میں ہر جگہ دیکھ آیا ہوں لیکن امبر مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ ابھی وہ پریشان نہیں ہوتے کہ اتنی دیر میں امبر بھی آ جاتی ہے۔ اس کی امی اس سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی کہ تم کہاں رہ گئی تھی۔ اس کے ابو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، تمہارا موبائل بھی نہیں لگ رہا تھا، بھلا ایسے بھی کوئی کرتے ہیں۔ تبھی وہ بتاتی ہے کہ میرا رکشہ خراب ہو گیا تھا اور موبائل میں آفس میں بھول گئی، آپ میرے لیے پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر نازیہ کال کرتی ہے اپنی پھپھو کو اور انہیں بتانا ہوتا ہے کہ اسجد بھائی کو کہہ دیں کہ آ گئی ہے امبر آپی گھر۔ یہ بات سن لیتی ہے بیبی اور وہ خوش ہو جاتی ہے جب اسے یہ پتہ لگتا ہے۔ دوسری طرف ماریہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے بیبی کی باتیں یاد آتی ہے کہ اپنے شوہر پر نظر رکھو۔ اگلی صبح جیسے ہی نتاشا کام کو دیکھ رہی ہوتی ہے تبھی انکسار اس کے پاس آتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ امبر نے فائل بالکل بھی اچھی نہیں بنائی ہے۔ اتنی دیر میں امبر بھی آ جاتی ہے تو نتاشا اسے بھی ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اتنی زیادہ مسٹیکس کی ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ امبر کو جب یہ بات کا پتہ لگتا ہے تو وہ اس سے سوری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج کے بعد آپ کو کبھی بھی ایسا موقع نہیں دوں گی اور بہت ہی کام کیئرفلی کروں گی۔ دوسری طرف ماری اپنی امی کو کال کرتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اریبہ کو بتائیں نا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ 2 دفعہ میں نے نور کو بھیجا ہے لیکن وہ ضروری بات کر رہی ہے فون پر کسی سے، بس کیا کروں، میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں۔ یہاں پر امبر کے پاس جیسے ہی اسجد آتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے۔ اسجد کہتا ہے کہ تمہارا کل بھی رکشہ خراب ہو گیا تھا، تم ایسے کرو پک اینڈ ڈراپ آفس کی طرف سے دو۔ پہلے تو وہ نہیں مانتی لیکن پھر مان جاتی ہے۔ دوسری طرف فہد یہاں پر فون کرتا ہے اریبہ کو اور اسے کہتا ہے کہ اور سناؤ تمہاری کیا حالات ہے، اور ویسے بھی تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ریحان تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ تبھی اریبہ تو پہلے سے ہی مری ہوئی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں بس اسے میرا کہاں خیال ہے، اسے تو بس اپنی ماں اور بیٹی کا ہی خیال ہے۔ یہاں پر انکسار جب گھر واپس آتا ہے تو وہ بیبی سے کہتا ہے کہ سوری میں لیٹ ہو گیا، میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن امبر کو آفس کی گاڑی چھوڑنے گئی تھی اسی لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب یہ بات کو اسے پتہ لگتا ہے تو وہ حیران ہو جاتی کہ امبر کے لیے پک اینڈ ڈراپ لگ گئی، تو وہ فوراً ماریہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھ لو اسجد کتنی عنایتیں کر رہا ہے امبر پہ، اب تو اسے پک اینڈ ڈراپ بھی دے دیا، حالانکہ یہ آفس کے کاموں میں شامل نہیں ہے۔ ماریہ بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اسجد کو جا کے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، آپ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اسجد حیران ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ آپ نے امبر کو کیوں پک اینڈ ڈراپ دی ہے، ویسے بھی یہ سب کچھ تو آفس کے کسی بھی کولیگ کو نہیں ملتی ہے۔ اسجد کہتا ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو، یہ میرے آفس کا معاملہ ہے، لیکن ماریہ کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھے سب کچھ سچ نہیں بتائیں گے میں چپ نہیں رہوں گی۔ یہاں پر رات ہوتی ہے تو ماریہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا بیگ پیک کر کے جانے لگتی ہے۔ اسجد اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم غلط سوچ رہی، لیکن ماریہ کہتی ہے کہ مجھے جواب دو۔ اسجد کہتا ہے کہ میں کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہتا اور اگر تم یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہو تو یہ سوچ سمجھ کے جانا کہ میں تمہیں واپس لینے نہیں آؤں گا۔ جب ماریہ یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ لیا ہے اور میں اب واپس بھی نہیں آؤں گی۔ وہ یہ کہہ کے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر جاتی ہے تو اریبہ اور اس کی امی دیکھ کر اسے حیران ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ اسجد مجھے باہر سے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں آپ کی طبیعت کی وجہ سے رہنے آئی ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے کہ اچھا کوئی اور بات تو نہیں ہے نا، تم مجھے بتا دو کیونکہ تم اس طرح تو کبھی بھی نہیں آئی ہو۔ تبھی ماریہ کہتی ہے کہ نہیں امی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیا ہو گیا، میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو میں واپس چلی جاتی۔ اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں۔ یہاں پر اسجد کو بھی رات کو نیند نہیں آتی اور اسے ماریہ کی یاد آتی ہے اور ساتھ ہی سوچتا ہے کہ وہ کیوں چلی گئی۔ دوسری طرف ماریہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسجد اسے منائے گا لیکن اسجد بھی کال نہیں کرتا تو کہتی ہے کہ انہیں تو میری بالکل بھی یاد نہیں آتی ہے۔ یہاں پر فہد پھر سے کال کرتا ہے اریبہ کو اور اسے کہتا ہے کہ جب سچائی پتہ لگتی ہے تو ماریہ کو کال کرتا ہے اور ساتھ ہی سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری نند نے وہ ویڈیو بنائی تھی۔ ماریہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا لیکن اب میں کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، ویسے بھی تم نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ یہاں پر صبح ہوتی ہے تو بیبی اسجد کو سمجھاتی ہے کہ تمہاری بیوی تو حد ہو گئی ہے، مائکے جا کے بیٹھ گئی ہے، اتنی سی بات تھی، اب تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے منانے کی، بھلا تم کیا اب اس پہ غصہ بھی نہیں کر سکتے؟ اسجد کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرے خیال سے مجھے ہی اسے روک لینا چاہیے، ایسے کروں گا آج شام کو آفس سے واپسی پر اسے لیتا آؤں گا۔ جب یہ بات بیبی سنتی ہے تو اسے کہتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن وہاں پر رہے گی تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور تم اسے لینے نہ جانا۔ دوسری طرف اریبہ فون کرتی ہے فہد کو اور اس سے حال چال پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہارا زخم کیسا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی میری میڈیسن ختم ہو گئی ہے، کاش مجھے کوئی میڈیسن لا کے دے دے۔
جب اریبہ یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں لے کر آتی ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر نور اپنی پھپھو کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ عفت آ کر اسے دودھ اور جوس پلاتی ہے کہ اریبہ چلی جاتی ہے۔ جب نور اسے دیکھتی ہے تو کہتی ہے مما میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، اور ضد کرتی ہے کہ میں تو تیار بھی ہوں، لیکن اریبہ منع کر دیتی ہے اور ساتھ اپنی خالہ امی کو کہتی ہے کہ پلیز کوئی سوال جواب نہ کرنا، میرا دل گھبرا رہا تھا اسی لیے میں صرف باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ یہاں پر جب رشیدہ بی بی کو پتہ لگتا ہے کہ ماریا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے اٹھا لیتے، میں کچھ سمجھا دیتی۔ بیبی کہتی ہے کہ عزت خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ ماریا رکے، اسی لیے تو وہ اسے لینے بھی نہیں گیا۔ جب یہ بات سنتی ہے رشیدہ بی بی تو وہ حیران ہو جاتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔